السلام علیکم جی۔ میاں محمد نواز شریف نے ابھی ایک پریس ٹاک کہہ لیں، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں کی، اور مریم نواز شریف بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کافی ساری چیزیں بتائیں جو ماضی کی تھیں، ان کو کمپائل بھی کیا اور بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو میڈیا نے سب نے کور کیا ان کو، اور جو انہوں نے باتیں بتائیں ان میں سے کوئی ایسی بات نئی نہیں تھی جو کہ انہوں نے پہلے نہ کی ہو، لیکن اس کا مطلب بالکل ایسا نہیں کہ اب وہ آگے ایسی باتیں کریں گے نہیں۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میاں نواز شریف نے سٹارٹ لی ہیں، اب آہستہ آہستہ وہ ان باتوں کی طرف آئیں گے کہ جو پاکستان کے اندر سازشیں ہوتی ہیں ایک بہترین ایک حکومت کو، جس کے اندر 105 کے درمیان ڈالر چل رہا تھا، اس کے خلاف سازش کی گئی اور باقاعدہ ایک ڈاکٹرائن لانچ کی گئی، اور پھر وہ تجربات کیے گئے۔ اچھا، بہت سارے صحافی ایسے ہیں، جیسے ثنا بچا کا میں سن رہا تھا، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس لڑ پڑو اور انے واہ لڑ پڑو، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں شام تک کوئی نیوز مل جائے۔ تو اچھا، مشورے دیتے ہیں، یہ ٹھیک کرتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ مشورے دیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ماں سوائے چند ایک صحافیوں کے باقی کے سب 2017 میں کیسے لیٹے تھے اور کیسے سازش کا حصہ بنے تھے؟ بما جیو ٹی وی، بما باقی سب، کیا کسی نے سٹینڈ لیا تھا کہ نہیں یہ اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ نہیں لیا۔ اس کے اوپر کیا آج تک باقاعدہ شرمندگی کا اظہار کیا ہے بطور چینل کہ ہم نے یہ چینل ہے، یہ ہم پاکستان کے وفاق کے خلاف ہم نے سازش کی تھی، پاکستان کے آئین کے خلاف ہم نے سازش کی تھی، ہم سازش کا حصہ بنے تھے انڈیویجولی؟ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے نام لیا کہ ہمیں فلانے فلانے بندے نے، اس کا یہ نام ہے، ہمیں وہاں پہ ملتا تھا، ہمیں یہ کہتا تھا، اپنے میسیجز شو کیے ہیں واٹس ایپ کے کہ بھائی ہمیں یہ میسیج آتے تھے کہ یہ ایسا کرو، اور ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، ہم اپنا بیان حلفی لکھ کے کورٹ میں جمع کراتے ہیں۔ وہ تو نہیں کریں گے۔ وہ جناب جو ہے عمران خان صاحب، وہ تو فرنٹ پیج تھے، اور بیک پہ جو ان کے لوگ تھے ان کے آپ نام لو۔ عمران شفقت صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جناب قوم نہیں بھولی تھی، قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، بھائی آپ کا راستہ بھول گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھائی کو تو پھر جو پی ایم ایل این کے کارکن نے اچھے طریقے سے ان کی تواضع کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر ایک اور بلنڈر مارا۔ تو جن کے علم میں ہے تو ان کو اچھے طریقے سے دو ہاتھ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کریں کہ میاں نواز شریف اپنے گھر کے اندر بھائیوں سے لڑ پڑے، اپنے گھر کے اندر تباہی پھیل رہے، اور آپ اس کے بعد ہنس رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہیں، فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے نام لیے، پھر خاموشی کر لی، پھر نام لیے، پھر انہوں نے جناب خاموشی کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فرض ادا کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف نے تو نام لے کے اور خاموشی کر لی، لیکن آپ بھی نام بولتے رہتے ہیں۔ آپ ہر دفعہ میں خود کیوں نہیں نام لیتے؟ عمران شفقت صاحب ہو گئے، یہ اپنا ثنا بچا صاحبہ ہو گئی، باقی دیگر لوگ ہو گئے، لیکن میرے ذہن میں اس وقت میں 2 ہی نام آئے۔ آپ لوگ کیوں نہیں نام لیتے کہ میاں نواز شریف نے ان کے نام لیے تھے اور ان کو یہ کہا تھا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچ تھے، اور نہیں ہے تو پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ نواز شریف نے زیادتی کی۔ خود سے نام لیے نہیں جاتے، دوسرے سے کہتے ہیں کہ نام لیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جی۔ بہرحال عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی یا کہ نہیں ہوگی، جو اطلاعات آ رہی ہیں مختلف کہ جو ان کی آڈیوز آ رہی ہیں، ایک تو ان کا جو ان کے اندر ایک جو چپ فٹ ہے اس کی وجہ سے لوکیشن ایگزیکٹلی پتہ لگ جاتی ہے ان کی، اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ اس چپ میں ٹرانسمیٹر بھی ہے، اور جب وہ ہاتھ زمین کے اوپر رکھتے ہیں یا ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں آواز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، اور اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ آ جاتی ہے، پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کی سرویلنس جو ہوتی ہے، تو جب ان کی لوکیشن کا ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے تو پھر اس آواز کو ریکارڈ کرنا قطعی طور پہ جو ہے نا مشکل نہیں ہوتا، وہ بالکل آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور اچھا، یہ صرف ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ اور بہت ساروں کے ساتھ ہے۔ تو جو نکالی جا رہی ہیں آڈیوز، ان کے اندر آپ یہ دیکھیں تو جو لوگ قریبی ہیں ان سے اگر آپ نے مطلب ان کی ڈسکشن سنی ہوئی جو پرائیویٹلی ہوتی ہیں یا جو ان کی معلومات ملتی ہیں، تو پی ایم ہاؤس کے اندر تو ہر مطلب ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے
افسران کی بات ہو رہی ہوتی تھی کہ فلانے سے یہ کہو، فلانے سے یہ کہو، فلانے سے یہ کہو، نام لیتے تھے، عہدوں کے ساتھ نام لیتے تھے. اور پی ایم ہاؤس کے اندر تو کنفرم نہیں ہے، لیکن جو ہے یعنی کہ سیکٹریٹ کے اندر مختلف جگہوں پہ قومی اسمبلی میں اور مختلف جگہوں پہ آفیسز بنے ہوئے تھے. کئی آفیسز تھے، ایک آفس نہیں تھا، کئی آفیسز تھے جس میں بیٹھ کے حاضریاں لگانا، ہر ایک کی جو ہے معلومات فراہم کرنا اور ان کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرنا، لوز کرنا، یہ ساری چیزیں جو تھی نا وہاں پہ مینیج ہوتی تھی. اور گروی رکھا، مطلب گروی تو لفظ چھوٹا ہے، باقاعدہ جو تھا نا ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ جو ممبران اسمبلی ہیں، جو سینٹ ہے، سب نظام کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. اور اس کے اندر پوری جو تھی نا اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، آئے ہوئے تھے آر ٹی ایس بند کر کے لائے ہوئے تھے. تو یہ بھی کام جو تھا نا اسی طریقے سے چل رہے تھے. تو ان کی جو ہے نا آرڈیوز وغیرہ، اس لیے اب یہ تھوڑے سے ہو رہے ہیں، پر نکال رہے ہیں کہ جی ہم نے جس نے ہمیں بھیجا ہے تو تم ان سے جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو خان صاحب نہ تو آپ کو یہاں سے کوئی نکلنے دے گا کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا، اور نہ پھر کوئی ایسی صورتحال بنے گی. تو جو ایک پبلک پرسپشن آپ نے بنائی تھی، غبارے میں ہوا بھری تھی اور کہہ رہے تھے کہ بس ابھی جو ہے نا انتخابات کرا دو، تو پھر اگلوں نے آہستہ آہستہ آپ کی نکالی ہیں آڈیو. اور دیکھیں کس ٹیکنیک سے نکالی ہیں کہ پہلی آڈیو نکالی ہے شہباز شریف صاحب کی. اچھا، اس کے اندر جو مریم نواز نے الفاظ بولے ہیں اس کو غلط انٹرپریٹ کر دی. انہوں نے بغیر سنے اس کے اوپر تالیاں بجائیں اور ایسے خوش ہوئے دمالیں ڈال دی الٹی اور سمیاں بھی پا دی. اور پھر وہ جناب پتہ لگا وہ تو مریم نواز نے بات ہی کچھ اور کی ہے اور وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو یہ جب چیز سامنے آ گئی، یعنی کہ دونوں آڈیوز جو ان سے تھیں ان کی وہ بالکل فیل ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، خان صاحب کی آڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں. جو خان صاحب کی آڈیوز آتی ہیں تو وہاں پہ یہ روتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو جو آخری آئی ہے اس کے اندر 3 حصوں میں ہے. تو وہ دیکھیں پتہ یہ لگتا ہے کہ سرویلنس ہو رہی تھی تو یہ کسی مختلف زاویوں سے، اور یہ کوئی ہوگی لمبی گفتگو ہوگی، اس کے اندر جو ہے نا اس کی کٹنگ نکالی گئی ہے. تو بتایا نا کہ یہ جتنے ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے افسران کے نام لیتے تھے، فلانا 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 یہ کرتے. انہوں نے تو بالکل اپاہج کر کے رکھ دیا تھا پورے نظام کو، جمہوریت کو اپاہج کرنے کے لیے آئے تھے. یہ کل کرنے کے لیے آئے تھے، مار دینے کے لیے، دفن کر دینے کے لیے آئے تھے. تو اپاہج تو کر ہی دیا نا. تو نظام ایسے ہی چلا رہے تھے، خود چلا رہے تھے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ پیچھے کیوں ہٹے. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس بڑی آڈیوز ہیں. تو اگلوں نے پھر نکال کے منہ پہ ماری جیسے نون لیگ والے کہتے تھے، تو اگلے نے جناب نکال کے ماری نا. تو نون لیگ والے بھی چپ کر گئے. چپ کیا کر گئے مطلب اگلا 2 نمبر وہ آڈیوز ہیں لیکن نکال کے ماری نا. کوئی نقطہ، کچھ ایسی کوئی گڑبڑ 19-20 ہوگی جس سے وہ پریشان ہوئے. بہرحال اچھا، یہ جو ہے نا جو ایک چلتی کار کے اندر ایک میٹنگ کی بات ہوئی ہے، اب اس میں آتا ہے جناب ایک نام آتا ہے، پھر ایک عہدہ آتا ہے اور پھر ایک شخصیت آتی ہے، یعنی کہ 3 بندوں کی میٹنگ کی بات ہوتی. اچھا، یہ چلتی کار میں یعنی کہ موٹر وے پہ یا ایسی مختلف وہ آتی ہیں جو ہیکر بتاتا ہے کہ وہ بھی موجود ہے. اب یہ دیکھیں یہ تو آ رہی ہے، یہ جو ان دس ہیل کا سے آ رہا ہے نا، جس کو اینڈی شیل پڑھتے ہیں یا ان دس ہیل ہے. تو پھر اس میں 13 نمبر سے وہ بات شروع ہو کے تو یہاں تک پہنچی. تو یہ جو ان سی ہے نا اپنی جگہ پہ چل رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مختلف وہ آ جاتی ہیں. ایک اور آ جاتی ہے کہ ایک نگران اور ایک جان صافی، ان کی کوئی بہت بڑا بنچ ہے کوئی ٹاکس کا، یعنی کہ کافی. یہ جو ان دس ہیل والا نا، یہ ادھر سے نہیں ہے معلومات، یہ کہیں اور سے معلومات ہے کہ اس کے پاس ہے، وہ نکالے گا. اب یہ جو ہے نا، یہ آڈیوز کی جو وار ہے، یہ بڑی خطرناک ہونے والی ہے. یعنی کہ بہت ساروں کے پاس بہت کچھ ہے. اس میں نقصان پاکستان کا تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن نقصان ان لوگوں کا ضرور ہوگا جو ایکسپوز ہوں گے، ٹکا کے ہوں گے. ابھی تک دیکھیں عمران خان کی اور جتنی یہ آڈیوز آ رہی ہیں، یہ نکالنے والے نکال رہے ہیں. یہ نکالتے ہیں مطلب وہ پیچا نکالتے ہیں کہ جس کے اندر بالکل یہ سیاستدان ہو.
تو سیاستدان جو صاف ستھرے ہیں وہ تو سرخرو ہو رہے ہیں. جیسے مریم کی نکال دی، شہباز شریف کی نکال دی، اس میں کیا گیا اگلوں کی تھوڑی سی اور گڈی چڑھ گئی، اور چوڑے ہو گئے. تو اگر کوئی گند کیا ہوا ہوگا تو آئے گی تو کمزور پڑیں گے. عمران خان کی جو جتنی نکلیں گی وہ سازشوں کی نکلیں گی. اس کے پاس کوئی 200 بندوں کا کوئی بنچ نہیں ہے کہ جو اکانومی سنبھالنے کے لیے. یہ لوٹ مار کا ایک پروگرام ہے، ایک واہیات شخص ہے جو چھین لینے کا، یعنی کہ جو دوسرے کو ہرا کر اس کو اذیت دینے کا جو انسان ہمیشہ سے وہ داہر ہے. تو یہ جو انسان اس کی صورتحال ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ یہ کیا کرتا ہے آگے جو انسان اس کا. ہاں یہ وہ ناسور ہے جس کو جو انسان ہے جس سے کوئی مذاکرات ہی نہیں ہونے چاہیے، وہ بات نہیں ہونی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مختلف جگہوں پہ مختلف عہدوں کے اوپر بیٹھ کے بھی اور بغیر عہدوں کے اوپر، یعنی کہ سیاستدان بھی اور جو عہدوں کے اوپر بیٹھ کے بھی جنہوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی ہے، ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونا چاہیے. اور جو طاقتیں ہیں، جو پاکستان کی محب وطن طاقتیں ہیں، ان کو مضبوط ہونا چاہیے، ڈٹ کے مضبوط ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ ان کو نکالیں، ورنہ یہ ملک جو ان سے نا ایسے سسکتے رہیں گے عوام. اور نہ صرف عوام، جو ابھی صورتحال بن گئی ہے جو صبر اور تحمل کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ لوگ جو عیاشی کر رہے ہیں نا، چند سال کے بعد وہ روئیں گے، پٹیں گے، اصل میں پٹیں گے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. اس لیے کہ معاملات وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اچھائی تو ہے، برائی کے راستے جن سے ہے نا تباہی. تو عمران خان کی یہ بالکل مہربانی بھی ہے ایک لحاظ سے، کہ جیسے واجپائی کی مہربانی تھی کہ اس نے دھماکے کر دیے. ایک ڈکلیئرڈ دنیا کے اندر نیوکلیئر ملک انڈیا، اس نے دوبارہ دھماکے دم کر دی، پاکستان کو موقع مل گیا. تو اسی طریقے سے عمران خان نے اتنا ایک پیج انسان ایکسپوز کیا کہ سارے ہی پیج ایکسپوز ہو گئے. بہت شکریہ جی.